ہوتے ہیں جناب ندیم عباس لونے والا، جو نہ تو گاڑی میں تیل ڈلواتے ہیں اور نہ ہی اپنی ذاتی گاڑی چلاتے ہیں۔ جب بھی چلائی دوسروں کی گاڑی چلائی۔ گلوکار ندیم عباس نے دوست کی بیوی کو طلاق کیسے دلوائی اور اسے اپنی تیسری بیوی کیسے بنایا، ایک اور شرمناک حقیقت سے پردہ اٹھ گیا۔ رپورٹس کے مطابق عمران شہزادہ نامی شخص ندیم عباس لونے والا کا قریبی دوست تھا، ایک دوسرے کے گھروں میں آنا جانا تھا۔ ندیم عباس نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے ہی دوست کے گھر پر نقب لگانے کا منصوبہ بنایا اور عمران شہزادہ کی پیٹھ میں چھرا گھونپتے ہوئے اس کی بیوی ملیحہ کو اپنی دولت اور عشق کے جال میں پھانس لیا، جس کا نتیجہ عمران شہزادہ اور ملیحہ کی طلاق کی صورت میں نکلا، جس کے بعد ندیم عباس نے ملیحہ کو اپنی تیسری بیوی بنا لیا۔ تیسری شادی کے بعد ندیم عباس، جو جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے سے پہلے ہی خواتین سے ناجائز تعلقات بنانے کا عادی ہو چکا تھا، اس نے اپنی پہلی بیویوں سے منہ موڑ لیا، حتیٰ کہ اس کے بطن سے جنم لینے والے بچوں کو اپنی اولاد تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ ندیم عباس کی سابقہ بیوی نے نان و نفقہ کے لیے عدالت میں اس کے خلاف درخواست دائر کر دی، لیکن گلوکار کی طرف سے پیش نہ ہونے پر انہیں بذریعہ اشتہار اطلاع دی گئی۔ ندیم عباس کی بیوی ام رباب کی طرف سے شاہد نواز کھچی سینئر سول جج جنگ کی عدالت میں درخواست دائر کی گئی۔ ندیم عباس کو بذریعہ اخباری اشتہار مطلع کیا گیا کہ وہ 22 جون 2021 کو عدالت میں پیش ہوں، لیکن عوام کے علم میں یہ بات لانا ضروری ہے کہ ام رباب سے ندیم عباس کا دوسرا نکاح تھا، کیونکہ پہلا نکاح منگنی، جس کی رخصتی ہونا باقی تھی، فیصل آباد میں طے پائی تھی، جو کہ مشہور زمانہ پلے بیک سنگر سائرہ نسیم کے ساتھ ندیم عباس کے ازدواجی تعلقات کی وجہ سے ختم ہو گئی، اور یہ دوسرا نکاح جس پر دھوم دھام سے کافی بڑی شادی کی گئی، سائرہ نسیم سے تعلقات کی وجہ سے چند سال قبل وہ بھی اختتام پذیر ہوئی۔ یاد رہے، سائرہ نسیم نے جس وقت ندیم عباس کی جھوٹی محبت کو قبولیت بخشی، اس وقت ندیم عباس کی عمر 20 سال تھی اور سائرہ نسیم کی عمر 40 سال، جس کو سائرہ نسیم نے ندیم عباس یا کسی اور شخص سے چھپایا نہیں۔ رپورٹ کے مطابق سائرہ نسیم ندیم عباس لونی والا سے گہری دوستی کے باعث ان کا ہر معاملے میں کھل کر ساتھ دیتی رہی، اور اسی دوران ندیم عباس سے ازدواجی مراسم کی وجہ سے سائرہ نسیم نے ایک بچی بھی پیدا کی۔ ایک اطلاع کے مطابق ندیم عباس نے سائرہ نسیم کے بطن سے پیدا ہونے والی اس بچی کو اپنا خون ماننے سے انکار کر دیا تھا، لیکن بعد ازاں ندیم عباس نے اسے اپنا لیا۔ ندیم عباس کی شرمناک کرتوت اور سیاہ کارناموں کا پردہ فاش ہونے پر الزام عائد کیا گیا کہ سائرہ نسیم نے ام رباب کو ترغیب دی کہ آؤ ہم دونوں مل کر ندیم عباس کی دولت بٹورنے کے پلان پر کام کریں، لیکن سائرہ نسیم اور ام رباب نے ندیم عباس کے بعض حواریوں کے اس پروپیگنڈے کو جھوٹ کا پلندہ قرار دیا۔ ندیم عباس اور اس کے حواری ٹولے نے ایک اور ہتھ کنڈا اپناتے ہوئے اداکارہ ریشم اور ندیم عباس کی موجودہ بیوی ملیحہ کے سابق شوہر کے کردار کو بھی داغدار کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنے مذموم عزائم حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ در حقیقت ندیم عباس لونے والا ایک عیاش شخص ہے، جس کو شہرت اور دولت اپنے والد اللہ دیتا لونے والا کی وجہ سے حاصل ہوئی۔ واضح رہے کہ اللہ دیتا لونے والا پاکستان کا ایک بہت ہی مقبول فوک گلوکار ہے، جو استاد نصرت فتح علی خان جیسے عظیم اور درویش سے فنکاروں کی صحبت میں رہتے تھے اور ان سب کے عقیدت مند بھی تھے، جبکہ ندیم عباس لونے والا کے حقیقی متاثرین میں گلوکارہ سائرہ نسیم، ام رباب اور عمران شہزادہ شامل ہیں، اور ان میں سے بہت سے ایسے بھی ہیں جو ام رباب اور سائرہ نسیم کی طرح عدالت سے انصاف ملنے کے منتظر ہیں۔ لیکن جناب، اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے وقت میں ندیم عباس کس خاتون کو اپنی زندگی میں آنے کے لیے بسم اللہ کہتے ہیں۔